حدیث مرفوع سے ہی کوئی حکم ثابت کیا جاتا ہے جس کا تسلسل تسلسل ہو۔ تو یہاں اتنا تو ضرور ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ذریۃ بعضها من بعض، ہے تو ساری آدم کی اولاد، کلکم بنو آدم، لیکن انما انا بشر مثلکم میں جو ہم یہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے پیغمبر بھی تم جیسے عام انسان ہیں، نہیں خیال کرنا، بلکہ مثلکم فی الانبیاء، اچھا مثلکم فی الانبیاء، یعنی انبیاء کے سانچہ خمیر میں وہ بھی ایک بشر ہیں۔ مثلکم سے یہاں جو استدلال ہمیں کرنا ہے، ہم مثلکم سے عام انسان نہیں مراد لیں گے، بلکہ مثلکم میں انبیاء کی مخصوص جماعت لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا خمیر اللہ تعالیٰ نے مخصوص مٹی سے اٹھایا ہے، اور انبیاء کا خمیر جس مٹی سے اٹھایا گیا ہے وہ بیت اللہ العظیم کی مٹی ہے۔ اللہ، اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ جب بیت اللہ کے خمیر سے سارے انبیاء کو اٹھایا گیا ہے تو پھر دوسری جگہوں پہ تو کیوں پھر دفن؟ دوسری جگہ اس لیے تو اس حدیث کے بارے میں کلام ہے، تو اس لیے اس بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ بعض نے اس کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ یہ تو صحیح حدیث ہے کہ انبیاء کا خمیر بیت اللہ کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے، اور پھر آپ کا مدفن بھی بیت اللہ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بعض علماء نے اور اس وقت کے بعض صحابہ نے یہ بھی تجویز پیش کی تھی کہ حضور کو بیت المقدس میں دفن کیا جائے، بعض نے کہا بیت اللہ میں دفن کیا جائے۔ تو آپ کو پھر جواب کیا دیا گیا کہ جہاں پیغمبر حق کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کا مدفن ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور کی حدیث ہے، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ اب یہ تعارض آ رہا ہے نا کہ خمیر تو اٹھایا گیا بیت اللہ سے اور دفن ہوئے ہیں آپ مسجد نبی کی اس سرزمین میں جہاں معاہدہ نبی ہے، عائشہ حجرہ عائشہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم کیا تھا مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خمیر کی اس مٹی کو ہوا کے ذریعے اڑا کر مدینہ کی اس سرزمین میں جہاں آپ کا مدفن ہے اس خمیر کی مٹی کو وہاں پر آ کے ڈال دیا، جیسا جذب کر دیا، جیسا کہ کسی کی روح جب پھونکی جاتی ہے تو اس کی اس مٹی کو اٹھا کر، یہ بھی حدیث ہے، اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت اور تکوین کے امور سے اس کے اندر اس ماں کی پیٹ میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ تو اس میں کلام کرنے کی، اعتراض کرنے کی، قدرت پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو